بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، چھٹے پارے کو آپ نے آج تراویح کی نماز میں سنا ہے. اس پارے میں سورہ نساء کا آخری حصہ اور اس کے بعد سورہ مائدہ کا بیشتر حصہ اس پارے میں پڑھا گیا ہے. اس چھٹے پارے کی پہلی آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برائی کرے، کسی کے پیٹھ پیچھے وہ اس کے تعلق سے بری بات کہے، برے ورڈ استعمال کرے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. ہاں، ایک آدمی، ایک شخص ایسا ہے جس کو اس بات کی اجازت ہے. وہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الا من ظلم. جو انسان مظلوم ہو، کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، تو اس مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ظالم کے عیب کو بیان کر سکتا ہے. اس کو اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے. باقی اس کے علاوہ اللہ نے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ کسی کے عیب کو بیان کرے، اس کی وہ برائی کرے. اللہ رب العالمین نے مظلوم کو اس بات کی اجازت کیوں دی کہ وہ ظالم کے عیب کو بیان کر سکتا ہے؟ اس کی اجازت کیوں دی اللہ رب العالمین نے؟ اس کے 3 اسباب ہیں، 3 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ نے مظلوم کو اس کی اجازت اس لیے دی تاکہ ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے. جب ظالم یہ سنے گا کہ اس کے عیب کو، اس کے ظلم کو لوگوں میں بیان کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب لوگ سنیں گے کہ اس نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا ہے، اس طرح کی حرکت کی ہے، اور لوگ اس پر تھو تھو کریں گے، تو وہ اپنے اس کام سے، اس حرکت سے رک سکتا ہے. اس لیے اللہ نے مظلوم کو اجازت دی. ایک دوسری چیز یہ ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ نے مظلوم کو اجازت اس لیے دی تاکہ دوسروں کو اس ظالم کے عیب کا پتہ چل جائے، لوگوں کو اس ظالم کا عیب معلوم ہو جائے، اور جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو لوگ اس سے دور رہیں گے، لوگ اس سے ہوشیار رہیں گے، متنبہ رہیں گے. اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے مظلوم کو اجازت دی. ایک تیسری چیز یہ ہے، تیسرا سبب یہ ہے کہ ایک انسان جس پر ظلم ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر ٹھیک ہے انتقام وہ نہیں لے رہا ہے، لیکن وہ غصے سے کھول رہا ہوتا ہے. اس کے اندر ایک طرح کی ہیجانی کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ ظالم کے عیب کو بیان کرے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اگر اس نے زبان سے چیزیں کہہ دی اس ظالم کے بارے میں، تو اس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے. اگر وہ غصہ ٹھنڈا نہ ہو، زبان سے کچھ کہنے کے بجائے وہ آدمی ڈنڈے اٹھا لے، تلوار اٹھا لے، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اللہ رب العالمین نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو اجازت
کے عیب کو بیان کر سکتا ہے، لیکن یہ صرف اجازت ہے، یہ صرف اجازت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم یہ بھی نہ کرو، اس کے عیب کو نہ بیان کرو، اس کو تم معاف کر دو، تو یہ بہت ہی اچھی صفت ہے، بہت اچھی خصلت ہے۔ اللہ نے کہا فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ رب العالمین یہ عفو بھی ہے، قدیر بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین قدرت کے ساتھ معاف کرنے والا ہے۔ معافی کی دو صورتیں ہوتی ہیں معاف کرنے کی، ایک وہ انسان ہے جس کے یہاں طاقت ہی نہیں بدلا لینے کی، تو ظاہر کو معاف کر دے گا۔ ایک دوسرا انسان ہے قدرت کے باوجود معاف کرے، تو اس عفو کی، معافی کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر یہود کے تعلق سے بھی تذکرہ فرمایا۔ یہود کو جو عناد تھا، دشمنی تھی، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس سورت کے اندر کیا ہے، اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے اس سورت میں۔ اس سے پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا تھا، اور ان کو صلیب پر لٹکانے کی کوشش لوگوں نے کی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے تھے۔ اللہ نے یہاں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 157 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بھی انبیاء ہوئے، ان انبیاء کے بڑے بڑے دشمن ہوئے، بڑے بڑے دشمن۔ خود نبی پاک کو دیکھیے، آپ کے دشمنوں میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور بڑے بڑے دشمن ہیں۔ انبیاء کرام کے بڑے بڑے دشمن ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان انبیاء کے ساتھیوں میں، ان کے اصحاب میں، ساتھیوں میں کچھ منافقین بھی داخل ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ان کے جو ماننے والے تھے، جو ان کے مددگار تھے، حواری، وہ نہایت ہی پکے سچے تھے، ان سے محبت کرنے والے تھے، لیکن کچھ منافق حواری بھی تھے۔ ایسا ہی ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں ایک منافق حواری تھا، اور جب دمشق کے بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کا آرڈر کیا تھا کہ ان کو پکڑ کر کے صلیب پر لٹکایا جائے، تو اس وقت اس منافق حواری ہی نے مخبری کی تھی۔ اس منافق حواری نے تھوڑے پیسے لے کر کے، بہت معمولی رقم لے کر کے، 30 درہم کی بات کہی جاتی ہے، اتنا پیسہ لے کر کے وہ اس بات پہ تیار ہو گیا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے۔ چنانچہ وہ اس کمرے تک، اس گھر تک لے گیا لوگوں کو جس میں عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، یہ آدمی آگے آگے تھا، جیسے اس گھر میں وہ داخل ہوا، اللہ رب العالمین نے اس حوالے کی شکل عیسیٰ کی شکل بنا دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر زندہ اٹھا دیا اللہ رب العالمین نے۔ اب جب لوگ کمرے میں داخل ہوئے تو وہ حواری ہی انہیں عیسیٰ کی شکل میں نظر آیا، اور اسی کو لوگوں نے پکڑ کر کے صلیب پر لٹکا دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہی کہا یہاں، وما قتلوہ وما صلبوہ، ان لوگوں نے عیسیٰ کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی صلیب پر لٹکایا، ولکن شبہ لہ، لیکن ان کے سامنے معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ کمرے میں داخل ہوئے اور وہ پریشان ہو گئے کہ یہ شخص جو مجھے نظر آ رہا ہے، اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ حواری کہاں گیا جو ہمارے ساتھ آیا تھا بتانے کے لیے، اور اگر یہ حواری ہے تو عیسیٰ کہاں گئے؟ یہ مشابہت تھی، ڈاؤٹ کی چیز تھی۔ اللہ نے اسی کو بتایا، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور ہمیں احادیث بتاتی ہیں کہ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے آسمان سے اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد پر وہ اس کے مناروں سے اتریں گے، اس طرح سے اتریں گے، ایسی حالت ہوگی کہ جیسے ابھی انہوں نے غسل کیا ہو، نہایا ہو، اتریں گے وہ، اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، اور پوری ڈیٹیل اس کی موجود ہے۔ یہ نبی پاک کی احادیث میں بتاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کا تذکرہ
کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انزلہ بعلمہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو اپنے علم سے نازل کیا ہے، اپنے علم سے، یعنی یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا علم ہے۔ ایک انسان جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کو سیکھتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین سے علم کو لے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو عبد الرحمن السلمی ایک معروف تابعی ہیں، جب وہ کسی کو قرآن پڑھاتے تھے، کسی کو بھی قرآن پڑھاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اخذت علم اللہ، تم نے اللہ کے علم کو لے لیا، اللہ کے علم کو تم نے حاصل کیا۔ فلیس احد افضل منک الا من عمل بعملک، اب کوئی بھی شخص تم سے افضل نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو وہی کام کو تم کر رہے ہو۔ ایک انسان آپ دیکھیے کہ لوگ پڑھتے ہیں، علم کو حاصل کرتے ہیں، ایک بچہ کالج میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، وہاں علم کو حاصل کرتا ہے، لیکن ایک وہ انسان جو قرآن کریم کو سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو وہ اللہ کے علم کو حاصل کر رہا ہے۔ ایسے شخص کو اپنی اس اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنی بڑی چیز کو لے رہا ہے، اور ہر مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کے علم کو حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنے رسولوں کا بھی تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ اس کے رسول بڑی تعداد میں ہیں۔ اس تعلق سے ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ رسولوں کی تعداد، انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے۔ یہ حدیث تو صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تعداد اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے یہاں پر اپنے کچھ رسولوں کے، کچھ نبیوں کے نام بتائے، تھوڑے سے نام بتائے، اور باقی اور نبیوں کے ناموں کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کے واقعات کو ہم نے بیان نہیں کیا، جن کے ناموں کو ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ نے سب کے نام کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ بعض کے نام کو ذکر، سب کے نام کو ذکر نہیں کیا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے یہاں نام کی اہمیت نہیں ہے، کام کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں فضیلت شہرت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بہت شہرت یافتہ ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہ ہو، اور دوسرا آدمی جو معاشرے میں کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو، لوگ اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوں، اس کی اللہ کی نگاہ میں بہت اہمیت ہو۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کام کی اہمیت ہے، نام کچھ بھی ہو لیکن کام۔ اب انبیاء کا کام کیا تھا؟ انبیاء کا کام تھا اللہ کے دین کو پہنچانا، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا۔ یہ کام سارے انبیاء نے کیا، جن کا نام یہاں پر موجود ہے انہوں نے بھی کیا، اور جن کا نام یہاں نہیں ذکر کیا گیا ہے انہوں نے بھی اس کام کو کیا۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کے دین کو لوگوں تک پہنچائے۔ یہ ذمہ داری انبیاء کرام کی تھی، اور انبیاء کرام کے بعد اب اس امت کی، امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں، آپ سن چکے ہیں اس کو، کہ کوئی ان کو خدا مانتا ہے، کوئی خدا کا بیٹا مانتا ہے، اس طرح کے عقائد ہیں ان کے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس سورت کی آیت نمبر 172 میں فرمایا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کی بات کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی آپ خدائی کا عقیدہ رکھتے ہو۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی اعتراض نہیں۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، مسیح کو، عیسیٰ مسیح اس بات سے ان کو اس میں کوئی عار نہیں، کوئی شر نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ عبد للہ، عبد للہ، اللہ کے چھوٹے بندے ہونے میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی عار کی بات نہیں ہے، اور آپ ان کے لیے خدائی کی بات کرتے ہو۔ آگے اللہ رب العالمین نے
قرآن کریم کا تذکرہ فرمایا اور قرآن کریم کے تعلق سے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف جو ہے نور مبین کو اتارا ہے، نور مبینہ۔ قرآن کو صرف نور نہیں کہا، نور کہتے ہیں روشنی کو، صرف نور نہیں کہا، نور مبین کہا۔ آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ ایک کوئی تاریک راستہ ہو، ایک کوئی تاریک راستہ ہو اور وہ راستہ بہت ہی خراب ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اس تاریک راستے میں اگر ایک انسان معمولی قسم کا ٹارچ لے کر کے وہ روشنی کرتا ہے تو اس روشنی سے وہ ٹھیک سے اس راستے پر چل نہیں پائے گا، ساری چیزوں کو دیکھ نہیں پائے گا۔ لیکن اگر کوئی بہت اچھی روشنی ہو تو پھر ساری چیزیں نظر آئیں گی، اس کو دکھیں گی۔ اللہ نے قرآن کو نور مبین کا بالکل واضح طور پر روشنی، ایسی روشنی جو ہر چیز کو روشن کر دے، ہر چیز کو کلیئر کر دے، ہر چیز کو صاف صاف بیان کر دے، یہ قرآن کریم کی صفت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو بیان کیا، عقیدہ کیسا ہونا ہے، عبادت کیسی ہونی ہے، معاملات کیسے ہونے ہیں، اپنوں کے ساتھ تعلق کیسا ہو، غیروں کے ساتھ معاملہ کیسا ہو، تمام چیزوں کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے۔ یہ کیا نور مبین ہے میرے بھائیوں۔ یہ کتاب میں شک اس بات کی ہے ایک مسلمان اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور اس کو سیکھے۔ یہ سورہ نساء تھی، آگے سورہ مائدہ ہے اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنو عقود کو، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ جو بھی تم عہد کرو کسی سے، معاہدہ کرو، اس کو پورا کرو۔ اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا دین لمن لا امانت لہ، جس آدمی کے یہاں امانت نہ ہو اس کے یہاں دین نہیں، اور جس کے یہاں عہد کی پاسداری نہ ہو اس کے یہاں دین نہیں ہے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ایک انسان کسی سے عہد و معاہدہ کرتا ہے تو وہ اس کو پورا کرے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت تھی۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جنگ بدر کو آپ نے پیچھے سنا ہے، اس کے تعلق سے جنگ بدر میں کیا ہوا؟ آپ بدر کے میدان میں ہیں، اس وقت ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نکلا مدینے سے اور مجھ کو کافروں نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ جا رہے ہیں۔ دو لوگ تھے، وہ خود تھے اور کوئی، دو لوگ تھے، دو صحابہ تھے۔ کہا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان سے یہ عہد و پیمان لے لیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مدینہ جا رہے ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر تم بدر کے میدان میں جا رہے ہو نبی کے ساتھ لڑنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم مدینہ ہی جائیں گے، ان سے عہد کر لیا۔ اب وہاں سے جب وہ چھوٹ گئے تو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس پورے واقعے کو بیان کیا کہ ہم نے ایسے ان سے عہد کر لیا ہے۔ تو نبی پاک نے کیا کہا؟ آج کا انسان ہوتا کہتا کہ چلو غیروں کے ساتھ عہد ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم نے کیا کہا کہ تم دونوں لوٹ جاؤ، یہاں سے تم دونوں لوٹ کر کے مدینہ جاؤ، نفی لہم بعہدہم ونستعین اللہ علیہم، ہم نے ان سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو ہم پورا کریں گے اور ہم ان کے خلاف اللہ سے مدد طلب کریں گے، اللہ سے وہ مدد طلب کریں گے۔ یہ اسلام میں عہد و پیمان کی اہمیت ہے۔ ایک انسان جو ہے اپنے عہد کا خاص خیال رکھے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر یہ کہا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، بر اور تقوی کے کام پر، نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ تعلیم ہے اللہ رب العالمین کی۔ بات دیکھیے اس کے اندر مفسر لکھتے ہیں فی التقوی رضا اللہ اور فی البر رضا الناس۔ تقوی سے ایک انسان کو اللہ کی رضا ملتی ہے، اور بر سے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے ایک انسان کو لوگوں کی رضامندی، لوگوں کی خوشنودی ملتی ہے۔ ومن جمع بینہما تم سعادتہ، اور جس کے اندر یہ دونوں چیزیں آ گئی،
اللہ کی رضا اس کو مل گئی اور لوگوں کی خوشنودی بھی اس کو مل گئی، تو اس کی سعادت نیک بختی مکمل ہو گئی۔ یہ نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، حرام کام، برائی کے کام، ان پر لوگ کسی کی کوئی مدد نہ کرنے کی تعلیم ہے۔ اور آپ دیکھیے یہاں پر رب العالمین نے شکار کے احکام کو بیان کیا۔ ایک انسان، لوگ پچھلے زمانے میں آج بھی کرتے ہوں گے، کتوں کے ذریعہ شکار کرتے تھے، کتوں کے ذریعہ شکار کرتے تھے۔ کتے کے ذریعہ ایک انسان شکار کرے گا جانور کو، تو اس کے لیے اللہ نے یہاں قید لگائی ہے کیا، کہ وہ کتا معلم ہو، ٹرینڈ کتا ہو، عالم ہو، ٹرینڈ ہو۔ وہ کتا اگر ٹرینڈ ہے تو اس سے آپ شکار کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کی آیت نمبر 4 میں اس بات کو بیان کیا، اس کا معلم ہونا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن میں، اسلام نے معلم اور غیر معلم ان دونوں کتوں میں فرق کیا۔ اس سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا مسئلہ عرض کیا ہے، آپ دیکھیے وہ لکھتے ہیں من شرف العلم انه لا يباع الا صید الكلب العالم، یعنی کہ علم کا یہ شرف ہے، علم کی یہ فضیلت ہے کہ صرف عالم کتے کا شکار ہی مباح ہے، عالم کتا، ٹرین کتے کا شکار ہی مباح ہے۔ فانظر حتى الكلاب تتمایز بالعلم، یعنی غور کرو کہ علم کے ذریعے سے کتوں کے اندر بھی تمیز ہو جاتی ہے۔ علم اور بے علم، ان دونوں کتوں کے درمیان اسلام نے فرق کیا ہے۔ جب ایک کتے کے اندر، ایک کتے کا امتیاز ہو سکتا ہے علم کی بنیاد پر، تو انسان کے یہاں جو علم آئے گا، انسان کے یہاں علم ہے، اس علم کی بنیاد پر انسان کے یہاں کتنا امتیاز ہوگا، کتنا فرق ہوگا عالم اور غیر عالم میں۔ ہم نے قیم اس چیز کو بیان کیا ہے۔ رب العالمین نے یہاں پر اس کے شکار کے لیے کئی باتیں بتائی ہیں۔ ایک کتا ٹرینڈ ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے اس کو چھوڑا جائے، خود نہ چاہے وہ، بلکہ اس کو بسم اللہ پڑھ کر کے اس کو چھوڑا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس شکار کو اس نے پکڑا ہے اس میں سے وہ کچھ نہ کھائے، بلکہ اپنے مالک کے لیے اس کو باقی رکھے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جس جانور کا اس نے شکار کیا ہے اس جانور کا کھانا حلال ہو، جو مباح جانور ہو، تو پھر وہ چیز کیا ہے، جائز ہے۔ آگے رب العالمین نے، کل بھی یہ بات آئی تھی، آج بھی اس آیت میں ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ دشمنی کی بنیاد پر انصاف کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ قرآن کی اس تعلیم کو دیکھیے، قرآن کی اس تعلیم کو دیکھیے، اور اس کی روشنی میں آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن کریم ہی دنیا کی واحد وہ کتاب ہے، صرف قرآن یہی اکیلی ایسی کتاب ہے جو صرف اپنوں کے حقوق کو نہیں بلکہ دشمنوں کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ قرآن نے صرف مسلمانوں کے حقوق کو نہیں بیان کیا بلکہ دشمنوں کے حقوق کو بھی اللہ نے بیان کیا یہاں پر، کہ ایک انسان تمہارا دشمن ہے، اس سے تمہیں دشمنی ہے، اس دشمنی کی بنیاد پر بھی تم ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ کیا ہے، انصاف نہ کرو۔ دشمنی اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے ساتھ معاملہ انصاف وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اگر رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور اس تذکرے میں اللہ نے فرمایا کہ کیا فرمایا، وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، میرے رسولوں پر ایمان لاتے ہو، ان کی مدد کرتے ہو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے ہو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس آیت پر ایک مفسر کا جملہ، انتہائی خوبصورت جملہ ہے، چھوٹا سا سینٹنس ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اقیم صلاتک یقیم اللہ حیاتک، تو اپنی نماز کو ٹھیک کر لو، لیکن اقمتم الصلاۃ، اگر نماز قائم کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مفسر لکھتے ہیں اقیم صلاتک یقیم اللہ حیاتک،
تو اپنی نماز کو ٹھیک کر لو، اللہ تمہاری زندگی کو ٹھیک کر دے گا، تمہاری لائف کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا، جو عزت تمہیں چاہیے اللہ تمہیں عنایت کر دے گا۔ تو اپنی نماز کو ٹھیک کر دو۔ آج مسلمانوں کی زندگیاں جو ٹھیک نظر نہیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، نمازوں کو ہم نے ضائع کیا تو اللہ نے ہمیں ضائع کر دیا، اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آگے رب العالمین نے ان یہود کے تعلق سے، نصارہ کے تعلق سے ذکر کیا اور اس میں بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے بھی۔ اور اللہ نے بتایا کہ کسی امت میں اختلاف کب پیدا ہوتا ہے، اختلاف کسی بھی قوم میں، کسی بھی امت میں کب آتا ہے۔ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، کیا کہا؟ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے ایک بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا۔ اللہ نے نصارہ کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں اختلاف کی وجہ بتائی کہ ان کو جو نصیحت کی گئی تھی ان میں سے ڈھیر سارا انہوں نے بھلا دیا۔ جب اس کو بھلا دیا تو ان کے یہاں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک انسان جب ان تعلیمات سے ہٹتا ہے جو تعلیمات اللہ رب العالمین کی ہیں تو پھر اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ نصارہ کے یہاں اختلاف بھی اسی بنیاد پر آیا کہ انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو چھوڑا۔ اس امت میں بھی جو اختلاف پیدا ہوا اس اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی جو تعلیمات تھی قرآن اور حدیث کی شکل میں ان کو امت نے چھوڑا، اختلاف پیدا ہوا، فرقے بنے، الگ الگ جماعتیں پیدا ہوئیں، ان کے عقائد الگ الگ ہو گئے، ساری چیزیں ہوئیں۔ جیسے نصارہ میں ہوا ویسے یہاں پر بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل نے ان کو جواب دیا تھا۔ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے یہاں پر کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، اس میں تو بڑی جابر قوم ہے، بڑی بہادر قوم ہے، ہم وہاں گھس نہیں سکتے ہیں۔ لیکن وہیں پر یہ آیت بھی ہے، قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، لیکن دو لوگ تھے اور وہ دونوں اللہ سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل سے کہ نہیں، چلو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تم وہاں پہنچو گے تم ہی غالب رہو گے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے دل میں بندوں کا خوف نہیں ہوا کرتا ہے۔ جتنا ہی انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا اتنا ہی وہ انسان دوسروں سے بے خوف رہے گا، اور جتنا ہی ایک انسان کے دل میں اللہ کا خوف کم رہے گا اتنا ہی وہ دوسروں سے، اللہ کے بندوں سے، اللہ کی مخلوقات سے ڈرے گا۔ اللہ کا خوف ایک انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں اس بات سے اس آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر آدم علیہ السلام کو ان کے بیٹوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور کیسے ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی، اور قبول جس کی نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اس کے یہاں تقویٰ نہیں تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ التقویٰ مفتاح کل خیر، تقویٰ یہ ہر خیر کی کنجی ہے، ہر خیر کی کنجی تقویٰ ہے۔ تقوی کی بنیاد پر انسان کی کوئی بھی بھلائی قبول ہوا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ رب العالمین نے وسیلے کا تذکرہ کیا ہے اور دوسری چیزیں آپ کو اس صورت میں نظر آئیں گی۔ رب العالمین نے یہاں بتایا ہے، قرآن کریم کے تعلق سے باتیں آئی ہیں، یہ تمام باتیں ہیں اور ظاہر ہے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے آج کی یہ درس کی باتوں پر ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ سب کو قرآن کریم کی ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔